ألا لله الدين الخالص. تو اس میں یہ بات جو ہے کہ صالح تہذیب اور بد تہذیب، اس وقت ہم جس تہذیب میں جی رہے ہیں یہ بد تہذیب ہے، غیر صالح تہذیب ہے۔ اس سویلائزیشن کے اندر، اس کلچر کے اندر، تہذیب اور ثقافت، اس کلچر کے اندر ایک آدمی کا گناہ کرنا آسان بھی ہے، اور یہ تہذیب آدمی کو گناہ کرنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ یعنی یہ آدمی نہیں بھی گناہ کرنا چاہتا تو گناہ کرنے پر مجبور کرتی۔ مثلا آپ ایک بس میں بیٹھے ہیں اور عام یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کوچ میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ نہیں چاہتے فلم دیکھنا لیکن آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ اچھا اور دیکھیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تشدد سے کام لیتے ہیں، آپ متشدد لوگ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنا تم ظالم و تشدد سے کام لے رہے ہو، اللہ کی پناہ، آپ پر میسیج امپوز کیے جاتے ہیں، آپ میسیج پڑھنا نہیں چاہتے، موبائل پر آپ کے میسیج آتے ہیں، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، وہ آپ کو غلط میسیج بھیج دے، آپ کو کھول کے پڑھ کے چاہے ڈیلیٹ کر دے لیکن آپ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ ایم ایم ایس کر دے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، بری تصویر، بری چیز وہ آپ کو ایم ایم ایس کر دے۔ فیس بک پہ وہ زبردستی آپ کو لا کر بٹھاتے ہیں، آپ کو لت لگاتے ہیں، آپ اتنی دیر تک سوسائٹی میں انہی تصور نہیں کیے جاتے جب تک کہ آپ ان کے رنگ میں نہ رنگے جائیں۔ وہ ایک فیشن شو منعقد کرتے ہیں اور آپ کو اس فیشن شو کے اندر جا کر کے اس فیشن شو کا حصہ بننا پڑتا ہے یا نہیں بننا پڑتا، تو وہ دنیا میں ایسا ٹرینڈ پھیلا دیتے ہیں کہ آپ کو ویسی جینز لینی پڑتی ہے، ویسی شرٹ خریدنی پڑتی ہے، ویسی ٹائی لگانی پڑتی ہے، ویسے شوز آپ کو لینے پڑتے ہیں۔ اور آپ کسی زمانے میں اپنے جو دامن آپ کا تھا اور یہ چیزیں تھی یہ اونچی ہوتی تھی آپ کی گھٹنوں سے اوپر، انہوں نے تہذیب برپا کی، وہ نیچے کر دی، آپ نے بھی نیچے کر دی۔ اب وہ پھر برپا کر دے تو پھر اوپر آ جائے گی۔ اچھا انہوں نے جو آج کل پینٹ، لوز پینٹ انہوں نے سٹارٹ کیا، اور اس لوز پینٹ کا اس قسم کا بنایا کہ وہ آپ کے پشت سے بھی نیچے چلی جاتی ہے، اور جو ہے اس کی آپ کی شرٹ ہے وہ آپ کی اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا یعنی وہ کرتے ہی ایسا ہے کہ آپ خود بخود اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ تو بڑے اولڈ فیشنیبل، آپ تو بالکل نہیں، آپ ان نہیں ہو سکتے، ٹریڈیشنز کے ساتھ نہیں آپ چل سکتے۔ مولویوں نے سر کھپایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کال فرمایا بھی مردو شلواریں اوپر کر لو۔ مولوی صاحب جماعت کھڑی کر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اپنے ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں۔ یہ آپ کو 5 نمازوں کے اندر کہنا پڑتا ہے، حرم کے اندر بھی وہ امام کا صفو، حرم کا امام مرکز میں بھی چیخ رہا ہے، 5 وقت چیختا ہے صفو، خدا کا واسطہ صفیں درست کر لو، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا، انہوں نے مرد چھوڑ لڑکیوں کے کپری کروا دیے، لڑکیاں ٹکنوں تک شلواریں لے آئیں، ایسا فیشن ان کرایا۔ ماں باپ کہتے رہ گئے بیٹیوں کو، بھائی واز کرتے رہ گئے، مولویوں کی واز دھرے کے دھرے رہ گئے، اور انہوں نے ایسا ٹرینڈ چلایا، 2-1 اداکاروں کو پہنایا، اس کے بعد خود بخود پہن لیے سب نے۔ کیسی بات ہے؟ جس تہذیب کو وہ چاہیں ان کر دیں، جس فیشن کو چاہیں آؤٹ کر دیں، کمال نہیں؟ یہ ہوتی ہے تبلیغ، یہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ یہ نہیں کہ بسترے اٹھاؤ اور ہاتھ میں لوٹے پکڑ لو، اور یہ تہذیب ہم برپا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گھر کے اندر برپا نہیں ہو رہی، باہر برپا کرنی ہے۔ مقابلہ نہ کر پا رہے، حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، بے چینی ہے اپنے اندر، اور ان کے ساتھ لڑ نہیں پا رہے ہیں، تو کیسے وہ اس تہذیب کا مقابلہ کریں گے؟ اتنی مضبوط تہذیب ہے،
اس کو کہتے ہیں کسی پر امپوز کرنا، یعنی اس پر زبردستی طریقے سے بار ڈال دینا اس کے اوپر وزن ڈال دینا کہ وہ بوجھ اٹھائے، اگر نہیں بھی اٹھانا چاہے پھر بھی اٹھائے۔ یہ طریقہ کار جو ہے اس کو ہر طریقے سے آدمی کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پن پوائنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے کس طرح کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کے لیے پہلے ان چیزوں کو ایجاد کیا آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے، یا آپ کے دماغوں کے اندر اترنے کے لیے، دل میں جگہ حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے انہوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا کہ جن چیزوں کے ذریعے سے آپ تک وہ اپروچ حاصل کر سکے۔ موبائل ایجاد کیا، فیس بک ایجاد کیا، انٹرنیٹ، ٹی وی ایجاد کیا، انہوں نے ریڈیو ایجاد کیا، اور ایجاد بھی اس بنیاد پر کیا کہ اس میں بتایا کہ اس میں آپ کے فائدے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اس میں آپ کا کوئی نقصان ہے۔ پہلے ابتدائی طور پر آپ کو ملکی خبریں دینی شروع کی، پھر دیتے آج ملکی خبروں کے ساتھ غیر ملکی بھی آئیں، پھر کہا کہ ونٹر کلیکشنز کی آج کیٹ واک کی گئی فرانس کے اندر، اور اس کے چند مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس مناظر کے اندر پھر آپ کو فحاشی دکھائی، بدکاری دکھائی، وہ چند ہیں مختلف چینلز پر آ کر کے وہ آپ کو دکھایا، اور آپ نے دیکھا خبروں کے نام پر فحاشی دیکھی آپ نے۔ یہ ہوتا ہے اپنی تبلیغ کا انداز، جب حملہ آور ہوتی ہے جاہلیت، اور جاہلیت جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پھیلانی نہیں زیادہ پڑتی، یہ خود بخود پھیل چل جاتی ہے۔ نیکی کا مسئلہ یہ ہے کہ نیکی پھیلانی پڑتی ہے، اور ہم دیندار لوگ جتنے ہیں ہم سو رہے ہیں، ہمیں کوئی فرصت نہیں ہے، ہمیں کیوں؟ ہم ساتھ ساتھ پوری جاہلیت کرتے ہیں، پوری جاہلیت، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری شادیاں، ہمارے مرگیں، دونوں کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ وہ بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے مطلب ایک جگہ پر ایک انہوں نے کہا میں تو آپ سے کہا تھا میرے بچے کو دیندار بنا دیں، لیکن یہ تو نہیں میں نے کہا تھا کہ اتنا بنا دیں۔ دیکھیں ہم سے کیا شکوہ ہوا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ دیندار بنا دیں، لیکن یہ نہیں آپ سے کہا تھا کہ اتنا بنا دیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ شادیوں پہ بھی ٹھیک نہیں رسومات ہو رہی، میں اپنی شادی پہ نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں نا، دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے، دین بھی رکھنا پڑتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، پلیز کائنڈلی آپ بچے کو سمجھائیں۔ میں نے کہا آپ ابو امی کیوں نہیں سمجھتے؟ بچے کو تو میں سمجھاؤں گا، آپ بھی تو کچھ تھوڑا سمجھے نا۔ یہ ہوتا ہے تبلیغ کا انداز۔ اب دیکھیں کہ اس بدی کے مقابلے میں، بد تہذیب کے مقابلے میں، اس برے کلچر اور سویلائزیشن کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں، پیغمبر ہے اور حکمت دانائی اس پیغمبر کے اندر ہے، سراپا حکمت ہے۔ یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا ہی ایسی مانگی بیٹے کے لیے نسل سے کہ وہ تو کمال دعا میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں، وہ اپنی اولادوں کے لیے مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی پیغمبر نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہوگی کہ جس کے مقابلے میں وہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے انسانیت چھوڑ اپنا خاندان، قبیلہ، کسی شے کو لحاظ میں نہیں لے کر آئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر پل پڑے۔ یہ کیا انہوں نے ایسا کیا ہوگا رسول اللہ نے، اور ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن تھا، یہ بھی دیکھنا ہے۔